السلام علیکم۔ عرفات نیوز کے ساتھ میں ہوں سرفراز احمد عباسی۔ ملک میں اور دنیا بھر میں ڈیولپمنٹس چل رہی ہوتی ہیں، جیسا کہ آج کل ملک میں سیاسی بحران کا سماں ہے، یا کاروبار خراب ہے، بے روزگاری ہے، لیکن اصل میں حکومت کا اسٹیبلشمنٹ یا پی ٹی آئی کے درمیان کیا چل رہا ہے، یہ وہ اطلاعات ہیں جس تک لوگوں کی رسائی نہیں ہو رہی، اور ظاہر ہے یہ رسائی ممکن بنانا یا لوگوں کے مفادات کا تحفظ کرنا میڈیا کے فنکشنز میں سے ایک کردار ہے۔ بدقسمتی سے میڈیا بحرانوں کا شکار ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ٹیلی ویژن، اخبارات، ڈیجیٹل میڈیا کی وجہ سے بحران میں ہیں۔ کیا واقعی ایسا ہے، یا میڈیا کے انفراسٹرکچر کو تباہ کیا گیا ہے اور عوام سے زبردستی ان کے جاننے کا حق چھینا جا رہا ہے، جو کہ آئین کے آرٹیکل 19 اور 19A کے تحت ان کو دیا گیا ہے؟ آج اس حوالے سے گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی ہیں سید امداد حسین، جو ملکی اور غیر ملکی میڈیا سے وابستہ رہے ہیں اور اب بھی کر رہے ہیں، اور ذرائع ابلاغ کے امور سے بھی ماشاءاللہ بخوبی آگاہ ہیں۔ تو میں شکر گزار ہوں جناب امداد صاحب آپ کا کہ آپ نے عرفات نیوز کو وقت دیا۔ تو اصل جو وجوہات ہیں کہ ہمارے ہاں ملک میں اخبارات تو تقریباً بالکل اینڈ کے قریب ہیں، یا بالکل اخیر چل رہا ہے اخبارات کا، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ یہ کیوں ایسا کیوں ہے، وجوہات کیا ہیں اس کی؟ عباسی صاحب، سب سے پہلے آپ نے کہا کہ کہا جا رہا ہے یا عام خیال یہ ہے، یہ اسٹیبلش کیا گیا ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا چونکہ آ گیا تو ڈیجیٹل میڈیا کی وجہ سے جو مین سٹریم میڈیا ہے وہ کرائسس میں ہے، یا پھر میڈیا کا دور ختم ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ اگر دنیا کے ممالک پہ ایک نظر ڈالیں، مثلا ہمارے پڑوس میں چائنا ہے، جو کہ ڈیجیٹل میڈیا میں ہم سے کئی گنا آگے ہے، اور یا انڈیا ہے، وہ بھی ٹیکنالوجی کے لحاظ سے یا ڈیجیٹل میڈیا میں ہم سے آگے ہے، لیکن وہاں پہ تو اخبارات کا کرائسس کا آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ بلکہ چائنا میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا، ان کے اسٹیٹسٹکس میں پڑھ رہا تھا، وہاں پہ تو پرنٹ پبلیکیشن 26 بلین تک پہنچ گئی ہے۔ دہلی کی بات کر رہا ہوں، 36 ملین یون وہ ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں، اور حال ہی میں انہوں نے 1,84,000 مزید لوگوں کو، یعنی پرنٹ میڈیا نے مزید لوگوں کو جابز دی ہیں۔ تو وہاں پہ تو وہ گروئنگ انڈسٹری ہے، شرنکنگ تو نہیں ہے۔ حالانکہ ڈیجیٹل میڈیا تو ہم سے پہلے ادھر ایگزسٹ کر رہا تھا اور ہم سے ایڈوانس بھی ہے، بلکہ اس کی تو ٹیکنالوجی ڈومیسٹک بھی ہے۔ اس طرح انڈیا پڑوسی ملک ہے ہمارا، اس سے ہم اس طرح کی کرائسس کے کبھی نہیں سن رہے۔ یا ویسٹرن کنٹریز ہیں، کینیڈا کو لے لیں، کینیڈا میں بھی تمام قسم کے میڈیاز، وہ ٹی وی ہے، وہ اخبارات ہیں، یا پھر ڈیجیٹل ہیں، یا ملٹی پلیٹ فارم ہے، وہ اپنی اپنی جگہ پہ سٹیبل چل رہے ہیں۔ جہاں پہ کچھ اس میں کچھ ایشوز ہیں تو وہاں کی گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو سپورٹ کی حد تک وہ سپورٹ بھی کر لیتے ہیں، کیونکہ دس از دا رائٹ آف دا پبلک کہ وہ جانے، اور صحافی یا صحافتی ادارہ اس لحاظ سے اہم کردار ادا کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک خیال اسٹیبلش کیا گیا، کنٹریری ٹو دا فیکٹس، کسی بھی جگہ مثلا نیو یارک ٹائمز اب سمپل کوشچن ہے کہ پہلے جب اس کے صرف پرنٹ تک محدود تھا تو وہ تو امریکہ کی باؤنڈری تک محدود تھا، اب ویب پہ آ گیا، تو ویب پہ جب نیو یارک ٹائمز آ گیا تو اس کی تو ریڈرشپ جو ہے وہ کئی گنا بڑھ گئی ہے، کیونکہ وہ باؤنڈریز تک محدود ہی نہیں رہا۔ اور امپلائمنٹ کے اس طرح کے کرائسس کسی بھی ملک میں نہیں چل رہے جس طرح پاکستانی میڈیا میں چل رہے ہیں، اور تنخواہوں کا ایشوز، یا پھر فائنانسز کا ایشوز، یا
یہ جتنے بھی مسائل ہیں یہ پاکستان سے اسپیسیفک ہے. اور یہ جو پرسپشن ہے, آپ مجھے بتائیں, ٹی وی تو پاکستان میں 2000 کی بات ہے, لیکن اب ویسٹرن کنٹریز میں تو یہ 2000 کی بات نہیں ہے نا, اور ڈیولپڈ کنٹریز میں تو وہاں تو پہلے سے ٹیلی ویژن بھی ایگزسٹ کر رہے تھے اور فلورش کر رہے تھے, ریڈیو بھی ایگزسٹ کر رہا تھا اور فلورش کر رہا تھا, اور اخبارات بھی فلورش کر رہے تھے. مطلب ٹی وی کا اخبارات پہ کچھ اثر نہیں پڑا تھا, بلکہ اخبارات ماضی کی نسبت زیادہ بڑھنے لگے تھے, پبلیکیشن زیادہ ہو گئی تھی. اب ایک چوتھی یا سمجھ لیں کہ چوتھا ایک سیگمنٹ اس میں ایڈ ہو گیا, جسے آپ آن لائن کہیں گے یا ڈیجیٹل کہیں گے, تو یہ چوتھا ہو گیا. تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اس طرح کا ایفیکٹ کہیں بھی نہیں ہو رہا ہے جس طرح پاکستان میں ہو رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں یہ کرائسس ڈیجیٹل میڈیا کے آنے سے پہلے شروع تھا. اور مجھے یہ بتائیں کہ میڈیا میں کرائسس کس زمانے میں نہیں رہے. کچھ یہ 10-12 سال نکال کے پاکستان کی میڈیا تو ہمیشہ کرائسس میں ہی رہی ہے نا. تو مطلب کرائسس کا تعلق ڈیجیٹل میڈیا یا ٹیکنالوجی سے, تو ٹیکنالوجی کا مطلب آفت تو نہیں ہے کہ آفت آ گئی. ٹیکنالوجی کا تو مطلب یہ ہے کہ اب چیزیں اور زیادہ بہتر ہونے لگی, بالکل نہ یہ کہ تباہ ہونے لگے گی. تو یہ جو پرسپشن ہے, یہ ریجنل کنٹریز میں جو اسٹیٹسٹک ایگزسٹ کر رہا ہے, جہاں پہ ڈیجیٹل میڈیا بھی ہم سے زیادہ یوز ہے اس کا, ڈیجیٹل میڈیا کا وہاں کی سوسائٹیز میں, اور ٹیکنالوجیکلی بھی ایڈوانس ہے, یہ بالکل اس کے کنٹریری یہاں پہ حالات چل رہے ہیں. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو ڈیجیٹل ہے, کوئی بھی اخبار ہے, ریڈیو ہے, ٹیلی ویژن ہے, اس کے ساتھ ساتھ جب ڈیجیٹل کو بھی آئے ہوئے 20 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے, جی لیکن ڈیجیٹل سیکشنز کا قیام بھی کیا گیا, اور اس طرح سے وہ فلورش نہیں کر پایا جس طرح دیگر ممالک میں کر رہا ہے. وہاں ڈیجیٹل بھی فلورش کر رہا ہے, پرنٹ بھی فلورش کر رہا ہے, اور ٹی وی بھی ٹھیک چل رہا ہے. اب آپ کو میں یہ بتاؤں کہ نیا جو ٹرینڈ سامنے آیا ہے, وہ ماضی کی باتیں چھوڑیں, وہ یہ ہے کہ ریڈرشپ اخبارات کی اور اس کی سرکولیشن یہ آسٹریلیا میں 19% بڑھ چکی ہے. ایک سروے کے مطابق کچھ اخبارات کی ریڈرشپ اور سرکولیشن یہ 22% بڑھ چکی ہے امریکہ میں. یہ ریسنٹ 2023-24 کا فگر میں دے رہا ہوں. کینیڈا میں تو خیر ہے ہی فلورشنگ, اور چائنا کا میں نے آپ کو اسٹیٹسٹکس دے دیے. اور مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے کرائسس کسی بھی ملک میں نہیں ہے جس طرح پاکستان. اور پھر لوگوں کا ایک ذہن بنایا گیا. آپ کو پتہ ہے کہ آپ سے کچھ عرصہ پہلے ایک انفارمیشن منسٹر, پچھلی حکومت کی میں بات کر رہا ہوں, ایک انفارمیشن منسٹر خود کہہ رہے ہیں کہ بھائی ٹی وی کی طرف نہ ہے, اخبارات کی طرف نہ ہے, یہ ختم ہے, اس میں کچھ نہیں ہے. اس طرح کا مطلب ایک رسپانسبل منسٹر کی طرف سے, اور کنسسٹنٹلی ایز اے پالیسی یہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے, ایک دفعہ نہیں, مسلسل اس کی پالیسی. اور پھر کہا جا رہا ہے کہ بھائی یوٹیوب تے فلاں تے فلاں. اب مجھے یہ بتائیں کہ انڈسٹری پہ اس کا کیا اثر ہونا تھا؟ یہ تو دانستہ طور پہ تباہ کیا گیا نا, اور یہ اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ کنٹینیو آج رسپانسبل گورنمنٹ لیول, بیوروکریسی لیول اور منسٹر لیول کہنا شروع کر دیں کہ ٹیکسٹائلز مل بھائی یہ ختم ہو رہے ہیں, یہ تو ختم ہو گئے ہیں, یہ تو ٹیکسٹائل مل, تو وہ اس انڈسٹری کا کیا حال ہو جائے گا؟ یہ حال کر دیا نا بالکل اس انڈسٹری کا, اور یہ دانستہ طور پہ کیا. پھر یوٹیوب کو کیوں انکریج کیا گیا؟ یوٹیوب کا ایک لمیٹیشن ہے, اس پہ بیٹھ کے آپ اسکرین کے, جس طرح بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں اسکرین کے سامنے, ٹھیک ہے, لیکن یہ کیپیسٹی تو اس کے پاس نہیں ہے کہ فار ریچ کرے اور دور دراز علاقوں تک انویسٹیگیشن کریں, انویسٹیگیٹو سٹوریز کریں, اور اکانومی جنریٹ کریں, اور یا پھر بہت بڑے پیمانے پر جرنلسٹ کو امپلائی کریں. مطلب یہ یوٹیوب کے اپنے لمیٹیشنز ہیں, آپ کو فوکس نہ, اور اس کے آڈینس کے بھی لمیٹیشن ہیں, اس کے انویسٹیگیٹو جرنلزم کے بھی لمیٹیشنز ہیں. اس لیے اس کو انکریج کیا گیا, اور اس لیے آپ کا انفراسٹرکچر تباہ کیا گیا. مطلب پچھلے 10 سال میں آپ کو میں یہ بتاؤں, ٹاپک تھوڑی سی تبدیل ہو جائے گی, لیکن گلہ کرتے ہیں فیک نیوز
प्रोपेगेंडा चल रहा है, फलां चल रहा है, फलां चल रहा है. क्यों चल रहा है? क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया जब कमजोर हो गया, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो गया और उस पर मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियां लगी और उसने क्रेडिबिलिटी लॉस किया. खास खास तौर पे मैं क्रेडिबिलिटी मेंशन कर रहा हूं. तो लोगों ने अगर सोशल मीडिया की तरफ जाना था, तो इस गैप ने असल में ये प्रोपेगेंडा, ये फेक न्यूज, ये इसको परवान चढ़ाया इधर इधर इस मुल्क में. जितना इस मुल्क में बाकी ममालिक में भी कुछ इश्यूज चल रहे हैं, लेकिन इस हद तक नहीं है जिस हद तक इधर हैं. ये तो बिल्कुल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या फिर DGISPR ये बात कई दफा कर चुके हैं कि मतलब फेक न्यूज और इसके मुतल्लिक या प्रोपेगेंडे के मुतल्लिक तो क्यों चल रहा है भाई, मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों कमजोर है? ये एक अहम सवाल है. ये फोर्थ पिलर है स्टेट का. मीडिया के कमजोर होने का मतलब ये है कि स्टेट कमजोर हो रहे हैं. अच्छा, मीडिया को कमजोर करने में पिछली जो हुकूमत थी, PTI की हुकूमत, उसने बड़ा अहम किरदार अदा किया है. और खास तौर पे डिजिटल मीडिया के जो उनके कीबोर्ड वॉरियर्स थे, जिन्हें उन्होंने कीबोर्ड वॉरियर्स का नाम दिया है, उन लोगों को ट्रेंड करके इन्होंने, बल्कि कुछ सरकारी अदारों ने भी उनको ट्रेनिंग दी और सरकारी सतह पे उनको ट्रेनिंग दे के और उनको तैयार किया गया ताकि प्रिंट और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है मुल्क का, उसको कमजोर किया जाए. और अब वही लोग जो है वो दर्द सर बन गए हैं. आज वही उन्हीं लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि वो फेक न्यूज फैला रहे हैं. मतलब ये मैं आपको कह रहा हूं कि ये यहाँ पे जो कुछ हो रहा है वो उसके तो सबूत मौजूद है कि क्या क्या साजिश हो रही थी मीडिया के खिलाफ. फवाद चौधरी क्या कह रहा था, इमरान खान का क्या एटीट्यूड था इस हवाले से, यूट्यूबर्स को किसने परवान चढ़ाया और सोशल मीडिया का यूज किसने आम किया है, वो तो फिरदौस आशिक अवान बार बार, मतलब ये कि जब उन्होंने PTI छोड़ी तो उस वक्त भी उन्होंने यही कहा कि जी मुझे बार बार कहा जाता था कि ये थोड़ा चलाना है, थोड़ा चलाना है. हाँ, हर वक्त लेकिन ये थोड़ा चलते रहना चाहिए. हाँ, लेकिन माजरत के साथ अब्बासी साहब, सिर्फ PTI इसका जिम्मेदार नहीं है. मतलब पिछली हुकूमतें, कुछ अर्सा पहली हुकूमतें और अब भी एक हुकूमत चल रही है. मतलब दिस इज नॉट ओनली द सिंगल पार्टी. ये एक एटीट्यूड है जो एग्जिस्ट कर रहा है इसी सोसाइटी में. हम कभी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच और इंडिपेंडेंट मीडिया, उसको तो इस सोसाइटी में जो जिस किस्म का एटीट्यूड पाया जाता है, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज की मैं बात कर रहा हूँ, मुख्तलिफ प्लेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ, प्लेयर्स मैं कह दूंगा, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ, खुले दिल से कभी तस्लीम ही नहीं किया गया. आप मुझे ये बताएं कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी कितने लोगों को अच्छी लग रही थी? दिस इज वेरी सिंपल. अब वहां पे मतलब जिस किस्म के इकदाम लिए गए, मतलब ये जुडिशरी एक पिलर है स्टेट का, मीडिया दूसरा पिलर है और पार्लियामेंट तीसरा, फिर एग्जीक्यूटिव चौथा. तो मतलब जुडिशरी को कमजोर करना ये रियासत पे हमला नहीं है, ये रियासत को कमजोर करना नहीं है. मीडिया को कमजोर करना ये रियासत पे हमला नहीं है, रियासत को कमजोर करना नहीं है. तो मतलब रियासत पाकिस्तान को इस तरह कमजोर किया जा रहा है और इस पे हमला फिर हमें सोचना पड़ेगा कि कौन कर रहा है. क्या ये हमला इंडिया से आ रहा है? क्या ये हमला हमारे किसी दुश्मन मुल्क से आ रहा है? या किसकी जानिब से इन इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ ये अटैक्स आ रहे हैं? मतलब अगर हम खुद हैं तो हमें भाई अपनी पॉलिसीज पे, अपने सोचों पे, इन पे सोचना चाहिए, बजाय इसके कि हम इन बातों में रहें कि भाई इन द लार्जर नेशनल इंटरेस्ट. इन द लार्जर नेशनल इंटरेस्ट जो है, ये इंस्टीट्यूशन मजबूत होंगे, तमाम की मैं बात कर रहा हूँ, किसी खास इंस्टीट्यूशन की बात नहीं कर रहा. तो दिस इज इन द लार्जर नेशनल इंटरेस्ट. और उनको कमजोर करना, उनके फंक्शंस की कैपेबिलिटीज, जो उसके फंक्शन है उसकी कैपेबिलिटीज को कमजोर करना या इस तरह के इकदाम लेना, ये असल में इज नॉट इन द larger national interest, it is against the national interest, and it is a strategic move to attack the national interest. Of course, इसमें कोई दो राय नहीं है. आज का सेगमेंट जो है वो बड़ा जबरदस्त रहा. सैयद इमदाद हुसैन हमारे साथ मौजूद थे और आज आपने इससे क्या अखज़ किया, तो इसके साथ साथ आगे जाके हम इसी मीडिया के हवाले से मजीद भी इनके साथ
گفتگو کریں گے. ان کی گفتگو کا آپ انتظار کیجئے گا اور آپ کو ان تمام چیزوں کے حل بتائے جائیں گے اس میں کہ کس طریقے سے ریوائول ہو سکتا ہے, کس طریقے سے ہم دوبارہ جو ہے انڈسٹری کو ایک بار پھر جو ہے وہ چار چاند لگا سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.